الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس زمین پر انسانوں کو بسایا اور انسانوں کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، مبعوث فرمایا. حضرت آدم کو بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا. حضرت یونس علیہ السلام کو بھی لوگوں کے اصلاح کے لیے بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا. غرض حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے بھیجنے کا مقصد لوگوں کی اصلاح تھا. جس طرح انبیاء علیہم السلام میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی، حضرت آدم پہ بھی، حضرت نوح پہ بھی، حضرت یونس پہ بھی، حضرت ابراہیم پہ بھی، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی. اسی طرح تمام انبیاء کے اصحاب کے اندر حضرت آدم کے اصحاب بھی فضیلت والے، اللہ کے محبوب. حضرت نوح کے اصحاب بھی فضیلت والے، اللہ کے محبوب. حضرت یونس علیہ السلام کے اصحاب بھی فضیلت والے اور اللہ کے محبوب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصحاب بھی فضیلت والے اور اللہ کے محبوب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب بھی فضیلت والے اور اللہ کے محبوب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب بھی فضیلت والے اور اللہ کے محبوب. لیکن جو فضیلت، جو رتبہ، جو منقبت، جو فضیلت اللہ رب العزت نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دی وہ کسی اور نبی کے اصحاب کو نہ دی۔ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ستارہ کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جیسے ستاروں کے اندر چمک ہے، ان کے اندر رہنمائی کی صلاحیت ہے، ہدایت دینے کی صلاحیت ہے کہ اگر کوئی ان کو دیکھ کر راستہ ڈھونڈنا چاہے تو راستے پہ پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی روشنی سے رہنمائی لیتے ہوئے ہدایت پہ جانا چاہیں تو قیامت تک کے لیے اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اے میرے صحابہ اگر یہود و نصارہ اور مشرکین تم جیسا ایمان لائیں تو یہ کامیاب ہو جائیں۔ یعنی قرآن مجید نے، اللہ رب العزت کی ذات نے ایک میزان مقرر کیا کہ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق جیسا ایمان لائے، اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے حضرت عثمان جیسا ایمان لے آئے، اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے حضرت عثمان جیسا ایمان لائے، اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے حضرت علی شیر خدا جیسا ایمان لائے، اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو حضرت طلحہ و زبیر کی طرح ایمان لے آئے، اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو حضرت بلال کی طرح ایمان لائے، اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو وہ حضرت سلمان فارسی جیسا ایمان لائے، حضرت ابو ہریرہ جیسا ایمان لائے، حضرت امیر معاویہ جیسا ایمان لائے، حضرت ابو سفیان جیسا ایمان لائے۔ میزان بنا دیا، ترازو قائم کر دی کہ اے میرے صحابہ اگر یہ یہود و نصارہ اور مشرکین آپ جیسا ایمان لائیں، تم جیسا ایمان لائیں تو یہ کامیاب ہو جائیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر بھی فرما رہے اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کر رہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کو تعمیر بھی کر رہے ہیں، بیت اللہ کی بنیادیں بھی اٹھا رہے ہیں، بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند بھی کر رہے ہیں، بیت اللہ کی ستونوں کو بلند بھی کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے یہ دعا بھی کر رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار اس قوم کے اندر انہی میں سے کوئی رسول بھیج، کوئی پیغمبر بھیج۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے کہ یا اللہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے، بیت اللہ کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے، یا اللہ اب جب بیت اللہ تعمیر ہو جائے،
بیت اللہ مستحکم ہو جائے، اس کی عمارت کھڑی ہو جائے، تو یا اللہ پھر ان کے اندر اس نبی کو بھیج، اس پیغمبر کو بھیج، اور وہ رسول اور وہ نبی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یا اللہ وہ رسول اور وہ پیغمبر ان کے اوپر تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، تیرے قرآن مجید کی آیتوں کو ان پر تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یا اللہ وہ نبی اور پیغمبر ان کو کتاب بھی سکھائے اور ان کو حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، یا اللہ وہ نبی اور وہ پیغمبر ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کی پاکیزگی کا بھی سبب بنے، ان کو تقوی بھی سکھائے، ان کو پاکیزگی بھی سکھائے۔ انک انت العزیز الحکیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تو اگر چاہے تو اس نبی کو بھیج سکتا ہے، اس پیغمبر کو بھیج سکتا ہے جو یہاں کے رہنے والوں پر بھی اور اسی طرح قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایسی تربیت کی، ایسی انہیں تعلیم دی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار ایمان قرار پائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار حق قرار پائے۔ قیامت تک آنے والا کوئی شخص بھی اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے در پہ نہیں آئے گا، جب تک حضرت ابو بکر کے در پہ نہیں آئے گا ہدایت یافتہ نہیں ہوگا، حضرت عمر کے در پہ نہیں آئے گا ہدایت یافتہ نہیں ہوگا، حضرت عثمان کے در پہ نہیں آئے گا ہدایت یافتہ نہیں ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ نہیں آئے گا ہدایت یافتہ نہیں ہوگا، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت طلحہ و زبیر، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے در پہ جب تک نہیں آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے محفوظ ہونے کو یاد رکھیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محفوظ ہیں، گناہوں سے اللہ رب العزت نے انہیں بچایا ہے، انہیں محفوظ کیا ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے یہ بے بنیاد نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت میں آ کے اہل سنت والجماعت نے گھڑا نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد یہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تقوی پر ثابت قدم رکھا، تقوی پر مضبوط رکھا، تقوی پر انہیں قائم رکھا۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا تھا کہ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی کیوں؟ قیامت تک آنے والے باقی اہل ایمان کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ تقوی پر ثابت قدم رہیں گے، وہ تقوی پر مستقیم رہیں گے، وہ پرہیزگاری پہ رہیں گے۔
تو اس کا جواب دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تقوی پہ جو ثابت قدم رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تقوی کے زیادہ حقدار تھے، تقوی کے زیادہ حقدار تھے اور تقوی کے اہل بھی تھے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تقوی پر ثابت قدم اس لیے رکھا کہ وہ تقوی کے زیادہ حقدار تھے، وَأَهْلَهَا، اور تقوی کے حقدار بھی تھے اور اس کا اہل بھی تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اہل تشیع کی طرح کہ اللہ رب العزت بھول جاتے ہوں، کہ اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ صادر کیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کے اہل نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات علیم ذات ہے، تو اللہ رب العزت نے اس شبہ کو پہلے ہی ختم کر دیا۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ صحابہ تقوی پر ثابت قدم ہیں، صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اور بعد میں خدا نخواستہ صحابہ کرام گناہگار ہو گئے، گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ فرمایا نہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ما کان کو بھی جانتے ہیں اور ما یکون کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ ہو چکا اس کو بھی جانتے ہیں اور جو کچھ ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو کبھی بھول لائق نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کو انسانوں کی طرح نسیان لائق نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت علیم و خبیر ذات ہے، اس نے ان کو دیکھ کے یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ صحابہ کرام تقوی کے زیادہ حقدار تھے۔ اب اگر کسی کو اللہ رب العزت کے اس فیصلے پہ اعتراض ہے، اللہ رب العزت کے اس فیصلے پہ شک ہے، تو وہ کسی طرح بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن سرخرو ہو کے نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا کہ جو فیصلہ میں نے کر دیا تھا تجھے اس فیصلے پہ کیا اعتراض تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تقوی پر ثابت قدم تھے۔ اور صرف یہی نہیں، سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی ایمانی محبت کو، صحابہ کرام کے ایمانی جذبے کو اس آیت کے اندر یوں بیان کیا، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ رب العزت نے ایمان تمہارے لیے محبوب بنا دیا۔ حضرت ابو بکر کے لیے بھی ایمان محبوب، حضرت عمر کے لیے بھی ایمان محبوب، حضرت عثمان کے لیے بھی ایمان محبوب، حضرت علی شیر خدا کے لیے بھی ایمان محبوب، اور یہ ایمان اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں میں محبوب بنایا۔ اب کسی کو کیا اعتراض کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مرغوب بنا دیا۔ اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور فرمایا کہ صرف ایمان کو محبوب نہیں بنایا، مرغوب نہیں بنایا، بلکہ تمہارے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا، تمہارے دلوں کو ایمان سے آراستہ کر دیا۔ اب قیامت تک آنے والے جتنے ایمان والے ہیں اور وہ کتنے بھی اللہ کے مقرب کیوں نہ ہوں، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں، دوسری طرف وہ ایمان والا کھڑا ہو جسے صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کا ایمان اس ایمان والے سے زیادہ چمک رہا ہوگا، حضرت عمر کا ایمان اس ایمان والے سے زیادہ چمک رہا ہوگا، حضرت عثمان کا ایمان اس ایمان والے سے زیادہ چمک رہا ہوگا، حضرت علی شیر خدا کا ایمان اس ایمان والے سے زیادہ چمک رہا ہوگا۔ اگرچہ اس کا ایمان بھی چمکدار ہوگا، آراستہ ہوگا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ خوبصورت، زیادہ مزین کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کفر سے نفرت دے دی، تمہیں گناہ سے نفرت دے دی، تمہیں نافرمانی سے نفرت دے دی۔ اللہ یہ فرما رہے ہوں کہ صحابہ کرام کو میں نے کفر سے نفرت دے دی۔ اب کوئی ملنگ، کوئی چرسی، کوئی بھنگی یہ کہے کہ معاذ اللہ وہ تو حضور کی وفات کے بعد کافر ہو گئے تھے، وہ کافر نہیں، کافر تو ہے، وہ پکے اور سچے ایمان والے ہیں، اگر اس کے ایمان پہ کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کے ایمان کی خیر نہیں، اس کا ایمان تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام مخاطب کر کے فرما رہے کہ اللہ نے تمہیں کفر سے بھی نفرت دے دی، تمہیں گناہ سے بھی نفرت دے دی، تمہیں نافرمانی سے بھی نفرت دے دی۔ اب جب اللہ رب العزت نے نفرت دے دیا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے وفات کے بعد صحابہ کرام معاذ اللہ کافر ہو گئے، گناہگار ہو گئے، اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ اتر آئے، جن کو اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں نے ان کے دلوں میں کفر کی نفرت بٹھائی، گناہ کی نفرت بٹھائی، اسی طرح نافرمانی کی نفرت بٹھائی۔ آگے کیا فرمایا؟ اولئک هم الراشدون، فرمایا کہ یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر کوئی ہدایت یافتہ دیکھنا چاہے تو حضرت ابو بکر کو دیکھے، اگر کوئی ہدایت یافتہ دیکھنا چاہے حضرت عمر کو دیکھے، اگر کوئی ہدایت یافتہ دیکھنا چاہے حضرت عثمان کو دیکھے، اگر کوئی ہدایت یافتہ دیکھنا چاہے حضرت علی کو دیکھے، اگر کوئی ہدایت یافتہ دیکھنا چاہے تو وہ حضرت امیر معاویہ کو دیکھے، حضرت ابو سفیان کو دیکھے، حضرت طلحہ کو دیکھے، حضرت زبیر کو دیکھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، حضرت سلمان فارسی کو دیکھے۔ اب صحابہ کرام کی تعداد جو مورخین نے لکھی ہے تقریباً 1.25 لاکھ، 1,25,000 کے آس پاس لکھی ہے۔ اب بعض دفعہ ممبر اور محراب سے کسی صحابی کا نام رہ جاتا ہے تو جو صحابہ کا بغض رکھتے ہیں اور ان کی نفرت ہم سے ہے ہی صحابہ کی وجہ سے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی نفرت ہم سے اس لیے ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگر ایک صحابی اس کا تذکرہ سٹیج سے نہیں ہوا تو اس کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں کبھی آپ نے سلمان فارسی کا نام سنا ہے کہ سنی عالم نے سلمان فارسی کی تعریف کی ہو؟ تو آج ان کو بتلا دیا جائے کہ ہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معیار ایمان سمجھتے ہیں، معیار حق سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العزت کو کتنا ناراض کیا، اللہ رب العزت کو کتنا ناراض کیا کہ وہ برگزیدہ ہستیاں ان کے اوپر بھی تنقید، ان کے اوپر بھی تنقید، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرو میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک سیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک صحابی نے 1 کلو صدقہ کیا، گندم کا صدقہ کیا، 1 کلو جوار کا صدقہ کیا، 1 کلو کھجور کا صدقہ کیا، اور آنے والا امتی جس نے حضور کو نہیں دیکھا ایمان کی حالت میں، اس نے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کیا۔ حضور فرما رہے کہ وہ اس سیر کو، اس کلو کو بھی نہیں پہنچ سکتا اجر اور ثواب کے اندر جو میرے ایک صحابی نے خرچ کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار ایمان ہیں، اگر ان کی محبت دل سے نکل گئی تو دین کی محبت دل سے نکل گئی، نماز کی محبت دل سے نکل گئی، روزے کی محبت دل سے نکل گئی، تمام احکامات کی محبت دل سے نکل گئی۔ کہنا آسان ہے، تنقید کرنا آسان ہے،
غزوہ بدر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر، اور یاد رکھیں غزوہ بدر جو واقع ہوا وہ بائی چانس واقع ہوا. بھائی جو تاریخ سیرت کا مطالعہ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ باقاعدہ لڑائی کے ارادے سے حضور اور صحابہ کرام نہیں گئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے لڑائی کرا دی، اور حق و باطل کا چونکہ اللہ نے فیصلہ کرنا تھا، اور اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حق اور باطل تاکہ واضح ہو. اب ظاہر ہے جب لڑائی بغیر تیاری کے ہو رہی ہے، ارادہ ہی نہیں ہے لڑنے کا، اب جا رہے تو ظاہر ہے اس تیاری کے ساتھ تو نہیں ہوں گے جس تیاری کے ساتھ مشرکین مکہ تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف نظر دوڑایا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد 310 سے کچھ اوپر، جس کا تذکرہ 313 سے بھی ملتا ہے. بخاری شریف کے اندر 313 کا تذکرہ ہے. بہرحال حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضور نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو 310 سے کچھ اوپر ہیں، اور مشرکین کی طرف دیکھا تو 1000 کے قریب ہیں. صحابہ کرام مسلح نہیں ہیں، بے سر و سامان نہیں ہیں، جبکہ مشرکین مسلح ہیں، پوری تیاری کے ساتھ، پوری لاؤ لشکر کے ساتھ میدان کے اندر اتر چکے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور رو بھی رہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے یہ دعا بھی کر رہے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، کہ اے میرے پروردگار جو تو نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا فرما. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کو دیکھ رہے تو صحابہ کرام بہت کم ہیں، صحابہ کرام بے سر و سامان ہیں، جبکہ مشرکین تعداد کے اندر بھی زیادہ ہیں اور پورے مسلح اور تیاری کے ساتھ موجود ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہے ہیں، دونوں ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، کہ اے میرے پروردگار جو وعدہ تو نے میرے ساتھ کیا تھا اس وعدے کو پورا فرما. وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ فتح کا وعدہ تھا. اور اگلے الفاظ سننے کے قابل ہیں، اور جس کے دل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہے ان کے لیے یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، یہ ایک سند ہے کہ اس مشکل وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے، صحابہ کرام بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، کفار تیاری کے ساتھ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ وہ وعدہ پورا فرما جو آپ نے وعدہ میرے ساتھ کیا تھا. اور آگے حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر آپ نے میری اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. کہ یا اللہ اگر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر اس موقع پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عثمان، حضرت علی، یا اللہ میری یہ 313 کی جماعت جو بڑی محنت سے میں نے تیار کی ہے، یا اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو زمین پر پھر تیری عبادت نہیں ہوگی. اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے. آج صحابہ کرام پہ ہاتھ کیوں اٹھ رہے ہیں، زبانیں کیوں دراز ہو رہی ہیں؟ تاکہ صحابہ مشکوک تو نماز مشکوک، صحابہ مشکوک تو روزہ مشکوک، صحابہ مشکوک تو زکوٰۃ مشکوک، حج مشکوک، تمام احکام دین مشکوک. اور دشمن کی یہی خواہش ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت دل سے کسی طرح نکل جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں. یہ قرآن ہمیں کس نے دیا ہے؟ صحابہ کرام نے. ہمیں حدیث کس نے دیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے.
جب خدا نہ خواستہ کسی شخص کے دل میں صحابہ کرام کی نفرت بیٹھی، صحابہ کرام کا بغض بیٹھا، تو یقیناً اس کا شک پھر قرآن پہ جائے گا، اس کا شک پھر اس کا حدیث پہ جائے گا، پھر نماز کی طرف جائے گا، اس کا شک پھر روزے کی طرف جائے گا، حج کی طرف جائے گا، تمام احکام دین کی طرف جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی الفت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عقیدت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اور یاد رکھیں، سب سے پہلے دشمن دین اور دشمن صحابہ اہل بیت کا سہارا لیتا ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ کوئی آدمی جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور وہ یہ کہے کہ حضرت حسین کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، ہم تو اسے مومن نہیں سمجھتے، حضرت حسن کی محبت نہیں ہے، ہم اسے مومن نہیں سمجھتے۔ سب سے پہلے جہلاء کو اہل بیت کے ذریعے ورغلایا جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت 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 محبت، اور محبت بھی کیسی کہ انہی کے لاشوں کو سر عام پھراتے ہیں اور گویا ان کی توہین کرتے ہیں۔ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ صحابہ کرام اہل بیت جو کربلا کے اندر اسلام کے لیے ذبح ہوئے تھے، جو اسلام کے لیے کٹے تھے، ان کی اس طرح ان کے لاشیں بنانا اور ان کو سرے بازار لے آنا، کیا یہ اسلام کی توہین نہیں ہے؟ ان برگزیدہ ہستیوں کی توہین نہیں ہے؟ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، اس نے امت مسلمہ کے دلوں کو مجروح کیا ہے۔ مجروح کیا ہے نا؟ آپ سب بولیں کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اس نے امت مسلمہ کے دلوں کو مجروح کیا۔ زور سے بولیں، کیا کیا ہے؟ مجروح کیا ہے، زور سے۔ انہوں نے، جس نے حضرت امیر معاویہ کی توہین کی، اس نے کیا کیا ہے؟ امت مسلمہ کے دلوں کو مجروح کیا۔ جس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی، اس نے کیا کیا ہے؟ امت مسلمہ کے دلوں کو مجروح کیا ہے۔ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ عزیر بلوچ باہر تھا، کہاں تھا؟ باہر سے اٹھا کے لائے ہیں۔ تمہارے پاس ساری قوت ہے، تمہارے پاس عقوبت خانے ہیں، تمہارے پاس جیل ہیں، تمہارے پاس ظلم اور بربریت کے ہر وہ ہتھیار ہیں جو تم ایمان والوں پہ آزماتے ہو۔ اللہ کی قسم، جس طرح عزیر بلوچ کو لانا تمہارے لیے ممکن تھا، اسی طرح اس بے حیا کو، اس توہین کرنے والے کو، اس کافر کو لانا بھی تمہارے لیے ممکن ہے۔ اور یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس قوت ہے۔ آپ میں سے ہر شخص کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق کی توہین کی، اس کو سزا دی جائے۔ زور سے بولیں، ڈرے نہیں۔ جس نے حضرت ابوبکر صدیق کی توہین کی، اس کو سزا دی جائے۔ جس نے حضرت امیر معاویہ کی توہین کی، اسے سزا دی جائے۔ جس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اسے سزا دی جائے۔ الٹا ہمارے لوگوں پہ FIR ہوتی ہیں، جنہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کیا ہے، جن نوجوانوں نے، جس نے ترلائی میں حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہا، جنہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا، ان پہ FIR ہوئی۔ لیکن جو گستاخ ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، اسے گرفتار ہونا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔